بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم تہہ دل سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ مشرکین کی گستاخیاں۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکلا اور اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا، اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سنبھل کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتہ؟ جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک بہت قد آور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یہ لوگ جو بہت آپ پر ہنستے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الحجر الآیات 95 میں ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابو معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز یہی حرکت کر کے جا رہا تھا۔ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے میں وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اسی لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی بے دین نہیں ہوں، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرا کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آیا اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا
نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑواؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور نہ ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ پر چڑھوایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اسی کے منہ پر آ کر گر گیا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگار اس کے چہرے پر آ گرا ہو۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورۃ فرقان کی آیات نمبر 37 نازل ہوئیں۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اسی آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کا کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا اور وہ اس کا کاٹنے لگے گا، غرض اس طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک کی طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا۔ اس کے منہ میں ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں۔ ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کر دو گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔